اور میرے بزرگوں، خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت اس طرح کی پاکیزہ محفل میں حاضری کا شرف عطا کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، زندگی کا وہی وقت قیمتی ہے اور وہی گھڑیاں اچھی ہیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر میں گزرتی ہیں۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، فرمایا اے میرے صحابہ، جب جنت کے باغ میں جاؤ تو پھر اپنی خوراک لے لیا کرو، اپنی غذا لے لیا کرو۔ تو حیران ہو کر اصحاب رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں پر ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا، مجالس الذکر، فرمایا اے میرے صحابہ، جو اللہ پاک کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا، وہی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل ہوتی ہے نا، وہی جنت کا باغ ہوتی ہے۔ تو اب اس حدیث رسول کی روشنی میں اس وقت ہم سب جنت کے باغ میں ہیں، اور یہ محفل کروانے والے، بزم سجانے والے، یہ ہمارے محسن ہوتے ہیں، یعنی ہم پر احسان کرتے ہیں کہ ہمیں گھروں کی نحوستوں سے اٹھا کر جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اب اس حدیث رسول کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وقت ہمارا محفل میں گزر رہا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت ہمارا جنت میں گزر رہا ہے۔ تو اب یہ حدیث بتا یہ رہی ہے کہ اگر اللہ اور اس کے محبوب کے ذکر کی محفل جنگل میں بھی سجائی جائے نا، اسے بھی جنت بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب جنت میں آئے بیٹھے ہیں، یعنی ذکر رسول کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور ہاں، جو لوگ آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، انہیں اپنی قسمت پر رونا چاہیے۔ وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم محفل میں نہیں گئے، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اتنے بد نصیب ہیں، اتنے بد نصیب ہیں کہ ہم جنت میں نہیں جا سکے۔ میرے بھائیوں، جو لوگ دکانیں چھوڑ کر، ٹی وی چھوڑ کر، تاش کی بازی چھوڑ کر، حقہ چھوڑ کر اس جنت میں نہیں آ سکے، وہ قبر سے اٹھ کر پل صراط کراس کر کے اس جنت میں کیسے جائیں گے؟ اور میرے بزرگوں، ایک بات یاد رکھنا، اللہ رب العزت نے دنیا میں اللہ رب العزت نے مسجد کو اور ذکر رسول کی محفل کو، ان دونوں کو دنیا میں جنت بنا دیا ہے۔ تو اب جو دنیا کی اس جنت میں نہیں آیا، حالانکہ دنیا کی اس جنت میں آنا تو آسان ہے، لیکن جو دنیا کی اس جنت میں نہیں آیا، وہ قبر سے اٹھ کر پل صراط کراس کر کے اس جنت میں کیسے جا سکے گا؟ وہ اس جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اور میرے کریم نبی نے فرمایا کہ تم اگر کوئی بندہ دیکھو اس کا عقیدہ صحیح ہو اور وہ مسجد جنت میں آتا جاتا ہو، تو فرمایا تم اس کی گواہی دے سکتے ہو کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ وہ جنت میں آتا جاتا ہے۔ تو اب یہ بڑی ہی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب جنت میں آئے بیٹھے ہیں، یعنی ذکر رسول کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں۔ اور اچھا، اب آپ دیکھو، یہ سمجھنے کی بات ہے، ہر بندے کی طلب ہے، ہر بندے کی خواہش ہے کہ مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ انکل اللہ دیتا صاحب، ہر بندے کی طلب ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، میں جنت میں چلا جاؤں۔ اور اللہ رب العزت نے دنیا میں مسجد کو جنت بنا دیا ہے۔ اب کہتے بھی ہیں کہ میں جنت میں چلا جاؤں، مجھے جنت مل جائے، میں جنت میں پہنچ جاؤں، اور آتے بھی نہیں۔
میرے بزرگوں یہ تو اب سوچنے کی بات ہے نا، اڈے بھرے ہوں، بیٹھکیں آباد ہوں، چوکوں پر رش لگا ہوا ہو اور مسجد ویران پڑی ہو۔ او میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے دنیا میں مسجد کو اور ذکر رسول کی محفل کو جنت بنا دیا ہے۔ انکل منظم، اب ہے تو یہ جنت، اب ہے تو یہ جنت، مگر نظر نہیں آتی۔ او میرے بھائیو، اگر اللہ پاک دکھا دے نا تو جو لوگ نہیں آئے وہ بھی سر کے بل آ جائیں۔ اگر اللہ پاک دکھا دے تو جو لوگ نہیں آئے وہ بھی سر کے بل آ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا، میں سب کچھ اپنے رسول سے سنوا کے منوانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا میں دکھا سکتا ہوں، میں دکھا سکتا ہوں، مگر میں دکھا کے نہیں منوانا چاہتا۔ فرمایا اگر تم نے دیکھ کے مانا پھر وسیلہ آنکھیں بنیں گی، اگر سن کر مانو گے پھر وسیلہ میرا رسول بنے گا۔ سبحان اللہ، اے بولو تو صحیح۔ میرے بھائیوں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا میرے بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، آپ سے نا کسی نے پوچھا کہ حضور وجہ کیا ہے جہاں پر ڈھول ڈھمکوں کی محفل ہو، ناچنے والے ہوں، گانے والے ہوں، میوزک ہو، موسیقی ہو، وہاں پر کسی کو بھی نیند نہیں آتی، اور ذکر رسول کی محفل میں سب کو نیند آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اب اس کا آپ سوال دیکھو، وہ پوچھ رہا ہے حضور جہاں پر ڈھول ڈھمکوں کی محفل ہو، ناچنے والیاں ہوں، وہاں پر کسی کو بھی نیند نہیں آتی، بچے بھی جاگتے ہیں، جوان آدمی بھی جاگتا ہے، بوڑھے بھی جاگتے ہیں، کسی کو نیند نہیں آتی، لیکن ذکر رسول کی محفل میں سب کو نیند آتی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں او بندے سن، او بندے سن، نیند کانٹوں پہ نہیں پھولوں پر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جو ڈھول ڈھمکوں کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہے نا وہ بدبخت کانٹوں پر بیٹھا ہوتا ہے، اور نیند جو ذکر رسول میں آتا ہے وہ پھولوں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا نیند کانٹوں پر نہیں پھولوں پر آتی ہے۔ سبحان اللہ، میرے بزرگوں یہ تو پھر قبر میں پتہ چلے گا نا، جب قبر میں اتارے جائیں گے یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور یہ آنکھیں کھل جائیں گی، یہ تو قبر میں پتہ چلے گا نا کہ زندگی کانٹوں پر گزاری ہے یا پھولوں پر گزاری ہے۔ اور میرے بزرگوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ماشاءاللہ یہ بچے آئے بیٹھے ہیں جو بڑے اس محفل میں آ سکتے تھے مگر نہیں آئے، یہ بچے آئے بیٹھے ہیں۔ اب منظر یہ بن گیا ہے کہ وہ بڑے نہ آ کے چھوٹے بن گئے ہیں اور یہ چھوٹے آ کے بڑے بن گئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اے بولو تو صحیح۔ تو میرے بھائیو، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے یہ عشق رسول اور محبت رسول میں آئے بیٹھے ہیں، اور یہی تو کام آنی ہے، یہی تو کام آنی ہے، دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی۔ کیا؟ عشق رسول اور محبت رسول۔ بے شک، بے شک۔ کیونکہ قرآن پاک میں ہے فویل للمصلین، کئی نمازی جہنم میں جائیں گے، کئی روزہ دار جہنم میں جائیں گے۔ میرے بزرگوں میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کام نہیں آئے گی، میں یہ بھی